تشدد بھی کوئی چیز ہوتا ہے. دیکھیں جب ہمارے یہاں دھرنے ہوتے ہیں زیادہ تر ہر بندے کو فیض آباد آ کے بیٹھنا ہے, ہر بندے کو آ کے اسلام آباد بلاک کرنا ہے. اسلام آباد کے لوگ یا کوئی بھی سٹی بلاک کریں, اب ان کے حساب سے, کیونکہ جو بلا جواز ہم نے بات کی تھی, بلا جواز اٹ سیلف از سبجیکٹو. وہ میرے لیے جواز کچھ اور ہوگا, ان کے لیے کچھ اور ہوگا, کرنے والے کے لیے کچھ اور ہوگا. اس میں ہم اس کے بارے میں ہم کیا ڈیسائیڈ کریں؟ ہم اس کو تشدد کہیں گے نہیں کہیں گے؟ ان کے پاس تو اپنا جواز ہے, لیکن کیا اس جواز کے ساتھ وہ اس چیز کو انشور نہیں انہیں کرنا چاہیے کہ عوام اس سے سفر نہ کریں؟ اور اگر وہ اس چیز کو نہیں خیال کرے تو کیا ہم اس کو عوامی تشدد کہیں گے؟ دیکھیں پرسپیکٹیو مختلف ہو سکتے ہیں. اب یہ ہر ایک کا آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ کس کو جائز, جواز کا مطلب یہ کہ باجواز کا مطلب یہ کہ وہ جائز ہے. اب یہ ہر ایک انڈیویجول کو اپنے طور پر خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کس کو وہ جائز مانے گا. مثلاً اب میں طالبان جو تشدد کر رہے ہیں اس کو میں جائز نہیں مانتا, لیکن آپ کسی طالبان سے پوچھیں, طالب سے پوچھیں تو وہ کہیں گے کہ جی ہمارے لیے تو جائز ہے, لیکن میں نہیں مانتا. تو اب اس میں کوئی کنسنسس نہیں ہو سکتا کہ وہ ہماری بات وہ نہیں مان رہے ہیں, تو یہ ان کی اپنی سوچ ہے. اگر ان کو عقل آ جائے تو شاید وہ سمجھ نہیں, لیکن ہم ایک کلیکٹیو وزڈم سے یہ تو ڈیسائیڈ کر سکتے the way they are executing their protest, یعنی وہ پروٹیسٹ کرنے کی بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا. یعنی اگر وہ آتے ہیں, وہ کہیں بیٹھتے ہیں, اب ہمارے یہاں ایسے ہوتا ہے کہ ہم کو اس سے غرض نہیں ہے کہ ہمارا مطالبہ ہائی لائٹ ہو. پروٹیسٹ کرنے کا تو یہ مطلب ہے نا کہ لوگوں کی نگاہ میں جو ہم چاہ رہے ہیں ہم اپنا مطالبہ رکھیں. اب وہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک روڈ نہیں بلاک ہوگا پھر کوئی بات نہیں جمے گی. اگر آپ کوئی بھی تنظیم آ رہی ہے اپنا کوئی مطالبہ لے کے, حکومت اس کو کہہ دے آپ اس میدان میں اپنا کر لیں, پروٹیسٹ کر لیں, جو کچھ آپ کرنا ہے, نہیں ہمیں ڈی چوک بلاک کرنا ہے, ہمیں فیض آباد بلاک کرنا ہے. کیا ہم ایک اوور آل اس چیز پہ بات کر کے ایک باشعور انسان اس جگہ پہ نہیں آ سکتا کہ پروٹیسٹ کرنے کا کوئی طریقہ ہی ڈیفائن کریں ہم؟ اگر اس سے عوام سفر کرے گی, یا آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا مطالبہ ہائی لائٹ کریں, پروٹیسٹ تو یہی ہوتا ہے نا. اب اس کا تو رائٹ یہی ہے ایز این انڈیویجول آف دا سوسائٹی. دیکھیں یہ کام ریاست کا ہے. اگر کچھ لوگ, ریاست جب چاہتی ہے 1 منٹ میں لوگوں کو سیدھا کر دیتی ہے, کیونکہ بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ دین اگین میں آئی ایم ان فیور آف دیٹ یوز آف فورس فار پبلک گڈ, کہ اگر وہ وہاں آئے ہیں, روڈ بند کر رہے ہیں اور ان کو اگر ڈنڈے مار کے نکالنا ہے تو ریاست کو یہ کرنا چاہیے کہ ان کو پکڑا جائے, ان کو جیل میں ڈالا جائے, ان کو سزا دی جائے. اب وہ بے شک کہتے رہیں کہ جی مجھ پہ نفسیاتی تشدد ہو رہا ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ان پہ تو ہوا نا, جب وہ آئے ہیں روڈ بند کرنے کے لیے, اب ان کو آپ پکڑ رہے ہیں, اس میں ڈال رہے ہیں, اچھا وہ ریزسٹ کر رہے ہیں, آپ کو کھینچنا پڑے گا, یہ تشدد ہی ہے نا, یہ کیا ہے؟ یہ وائلنس ہے. ان کو آپ نے وین میں ڈالا, وین میں لے کے گئے, اب وہ کہے گا جی تشدد ہو گیا, مجھے نفسیاتی تشدد بھی ہوا, جسمانی تشدد بھی ہوا. میں یہ کہوں گا کہ وہاں پر میرے لحاظ سے وہ تشدد جائز ہے فار گریٹر پبلک گڈ. آپ یہی کہہ رہی ہیں نا. اب لیکن ریاست, ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ریاست جس کو چاہتی ہے لیوے دینا وہاں دے دیتی ہے, جہاں نہیں چاہتی وہاں نہیں دیتی. تو یہ ریاست کے اپنے مفادات ہیں. ہم نے دیکھا نہیں ہے, میں آپ کتنی پوری مثالیں ریاست کی 75 سال میں بار بار, کہ جہاں چھوٹ دینی تھی وہاں انہوں نے چھوٹ دی. اور یہ میں کبھی ٹی وی پروگرام پہ جاتا ہوں, یہ تھے اپنے جنرل امجد شعیب, آپ واقف ہوں گے, وہ بیٹھے ہوتے ہیں. ایک پروگرام میں وہ کہنے لگے کہ مجھ سے کہنے لگے کہ ناظر صاحب آپ کو کیا پتا, جب 77 میں وہ پی این اے کا مظاہرہ ہو رہا تھا, آئی واز لیڈنگ, میں لیڈ کر رہا تھا, اور مجھ سے کہا گیا کہ جی گولی چلاؤ. میں نے کہا میں نہیں چلاؤں گا, بڑے فخر سے. کیوں؟ اس لیے کہ درپردہ پی این اے کو سپورٹ کی جا رہی تھی بھٹو کے خلاف, ملاؤں کو لانا تھا, بھٹو کو ہٹانا تھا, تو انہوں نے کہا ہم نہیں کریں گے. Then that person becoming logical. آپ ٹرائی کر کے دیکھیں. جی یہ ایک جگہ پہ بات کر رہے تھے کہ میں نے کہا, وہ کسی نے کہا کہ لوگ مولوی کے اس کے ڈیفینس میں کیوں آ جاتے ہیں, تو میں نے کہا بیسیکلی وہ اپنی آئیڈینٹی, اپنا انشورنس پروٹیکٹ کر رہا ہے, کیونکہ وہ سارا مولوی سے آتا ہے انشورنس, تو اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا, وہ خود کو پروٹیکٹ کر رہا ہے ایک طرح سے. دیکھیں نا آپ, یہاں پر پھر ماسک بھی آ رہا ہے, تو میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ملٹیپل ٹولز ہیں جو ہمیں سارے استعمال کرنے ہیں. ماسک کی افادیت اپنی جگہ پر ہے, کیونکہ ملا کا اپنا معاشی مفاد ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر ملاؤں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ ہے, لیکن وہ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا معاشی مفاد ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے فرائڈ نے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی, اور وہ ایلوژن. اچھا, اور فرائڈ کی خاص بات یہ ہے کہ فرائڈ فرق کرتا ہے ایلوژن اور ایرر میں. وہ کہتا ہے کہ ایرر
جو ہے وہ ان ایموشنل ہوتا ہے. کوئی ایرر جو ہے وہ آپ کوئی مطلب آپ ایرر آف ججمنٹ ہو سکتا ہے, کوئی غلطی سے آپ کا وہ آپ نے غلطی کر دی, لیکن ایلوژن میں وہ کہتا ہے کہ ایلوژن آلویز, کیونکہ وہ مذہب کو ایرر نہیں کہہ رہا, وہ ایلوژن اس لیے کہہ رہا ہے کہ ایلوژن انوالو سائیکولوجیکل اٹیچمنٹ, اس کے ساتھ فریب دیا, فریب ایک طرح سے دغا ہے. تو اب جب دغا آپ کے ساتھ ہوتی ہے تو آپ کو دکھ پہنچتا ہے, ایرر سے اتنا نہیں پہنچتا کہ بھئی تو غلطی تھی, غلطی ہو گئی. اس کو یقین تو ہے نا, اس کو اپنی انشورنس کے میچور ہونے اور ریوارڈ کا یقین تو ہے. وہ کیسا یقین ہے جو کسی کے کہنے پہ ختم ہو جائے؟ یہ میرا شک تو رہتا ہے نا, کسی کے کہنے پہ شروع بھی ہاں, یعنی نہیں, اس اسی کو آپ بچانے کے لیے تو ختم نہیں ہوتا, وہ اس کو وہ اپنی ایک کیفیت میں, اس نیوروسس کی کیفیت میں اپنے اس ایلیوژن کو بچانے کے لیے کہ ہمارا یہ خواب نہ توڑو, اس میں وہ وائلنٹ ہوتے ہیں, تو وہ اس کا ایلیوژن ختم نہیں ہوتا. تو یہ ایلیوژن اور اس کا وہ ایرر کا وہ فرق دیتا ہے کہ یہ اٹس ناٹ ایرر آف ججمنٹ. کہیں پر اس کا مطلب وہ اپنے ایمان میں انسیکیور ہے, وہ اپنے ایمان پہ انسیکیور ہے, اسی کو سیکیور کرنے کے لیے وہ پھر اٹیکنگ پوزیشن پہ. اس کا جواب اس نے پھر جو دوسری کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں, پہلی تو یہ 1927 کی اس کی ہے, اس کتاب کا نام ہے, یہ مل جائے گی آپ کو آسانی سے, اس کتاب بلکہ میں شاید لایا بھی, اس کا اردو ترجمہ مجھے یا میں بھول آیا ہوں, میرے کو پتہ نہیں, اس کا اردو کسی نے ترجمہ بھی کیا ہے. خیر, تو دوسری کتاب اس نے 1930, اچھا پھر یہ ہوا کہ جب اس نے یہ لکھا تو 1930 میں ایک اور کتاب, اچھا اس کو لوگوں نے پھر فرائڈ کو لکھا نا, کتاب پڑھنے کے بعد اس کو جواب لکھے, خط لکھے گئے فرائڈ کو بہت سارے. تو اس کی بیس پہ اس نے ایک اور کتاب لکھی جس کا نام تھا سیولائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹس. اچھا اس کا اردو ترجمہ کسی پروفیسر محمد سعید نے کیا, وہ میں لانے چاہتا ہوں, بھولا ہے شاید گھر پہ. اس کا ترجمہ کیا ہے اس کے نام سے کہ تمدن اور اس کے ہیجانات. اب یہ ہیجانات تو مجھے سمجھ نہیں آتا. ڈسکنٹینٹ کا مطلب یہ ہے, میں سمجھتا ہوں کنٹینٹ ہونا مطلب آپ سیٹسفائیڈ ہیں, ڈسکنٹینٹ یعنی سیولائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹ کا مطلب یہ ہوگا کہ تہذیب و تمدن اور اس سے آپ کی غیر اطمینانی. تو اس میں وہ یہ کہتا ہے کہ تشدد کی ایک وجہ تو یہ ہے, دوسری وجہ یہ ہے کہ جو تمدن ہے ہمارا, وہ تمدن ایک سرٹن قسم کی پابندیاں ہماری جبلتوں پہ لگاتا ہے, کیونکہ وہ ماہر نفسیات کا ہر چیز کو, جیسے مارکس جو ہے ہر چیز کو معیشت کے تناظر میں دیکھتا تھا, اس طرح سے فرائڈ جو تھا وہ ہر چیز کو جبلت کے تناظر میں دیکھتا تھا, انسٹنکٹ. تو اس نے یہ کہا کہ تمدن کا کام یہ ہے کہ وائلنس جو ہے وہ ایک طرح سے تمدن کے خلاف ریوولٹ ہوتا ہے, کیونکہ تمدن یہ کہتا ہے, آپ کی سیولائزیشن یہ کہتی ہے کہ آپ انسان بنیں, آپ تمیز سے رہیں, آپ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں, آپ قتل نہ کریں, آپ ریپ نہ کریں, آپ وٹ ایور, سارا یہ تمدن سکھاتا ہے نا ہمیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ مذہب کے ساتھ ساتھ تشدد کی دوسری وجہ یہ ہے جس کو وہ کہتا ہے کہ تمدن ہمیں اپنے, جس کو کہنا اپنے جامے میں رہنا سکھاتا ہے, کہ آپ اپنے جامے میں رہیں. ٹھیک ہے, انسان جو ہے اس جامے سے نکلنا چاہتا ہے, تو وہ ڈسکنٹینٹ ہوتا ہے. جو ہیجان جس کو کہا جائے نا, کہ وہ ہیجان غیر اطمینانی جو آتی ہے, وہ اس سے کہ انسان کی جبلت کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ فرائڈ کا یہ کہنا تھا کہ جو تشدد ہے یہ بھی جبلت میں شامل ہے, اور جبلت کی وہ تعریف اس طرح سے کرتا ہے کہ جبلت جو ہے وہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ جانور اور انسان میں مشترک ہے. انسان نے اس کو قابو کرنا سیکھ لیا, انسٹنکٹ. تو وہ مثال یہ دیتا ہے کہ انسٹنکٹ میں تشدد اس لیے ہے کہ انسان اور جانور دونوں ایک خاص مرحلے پہ آ کے تشدد سے تلذذ حاصل کرتے ہیں, یعنی دے انجوائے اٹ. اور وہ مثال اس طرح سے ہے کہ جانوروں کو کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کتے کو کوئی ٹیڈی بیئر دے دیں تو کتا جو ہے کر کے اس کو پھاڑ پھوڑ دے گا. تو ایک طرح سے وہ پپی از انجوائنگ دیٹ, کہ ایک طرح کا اس کا اپنا تشدد ہے کہ جو یہ کر رہا ہے, اس کی جبلت ہے, اس کی جبلت ہے. تو اس نے یہ کہا کہ تشدد کی ایک وجہ صرف مذہب نہیں ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ یہ پیپل ڈرائیو پلیزر فرام ہرٹنگ ادرس. اور تمدن ہمیں یہ کہتا ہے, سیولائزیشن یہ کہتی ہے کہ یہ نہ کرو, اور جہاں انسان کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ تمدن کے یا سیولائزیشن کے اصولوں کو توڑے, وہاں وہ توڑ دیتا ہے. اور یہ اس کی کتاب جو ہے اس کا نام ہے سیولائزیشن اینڈ اٹس ڈسکنٹینٹ. کیونکہ وقت کم ہے میں اس لیے آگے بڑھتا ہوں. ایرک فرام کی 2 کتابیں میں سجیسٹ کروں گا آپ کو, ضرور پڑھیں. ایک تو ہے, میں کچھ لایا تھا اسی لیے دکھانے کے لیے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ کتابوں کے حوالے دیتے ہیں, ہمیں ملتی نہیں ہیں. وہ ساری ادھر ادھر مل جاتی ہیں اردو میں, انگلش میں. ایرک فرام کی ایک کتاب پرانی میری جمع کی ہوئی ہے, ایک کتاب ہے اس کا نام ہے دا سیم سوسائٹی.
سین سوسائٹی. اس میں تفصیل سے اس پہ بات کی ہے. دوسری یہ کتاب ہے دی آرٹ آف لونگ, یہ بھی ایرک فرام کی ہے. آرٹ آف چھوٹی سا کتاب چاہے, اور آرٹ آف لونگ, آرٹ آف لونگ. اور یہ سین سوسائٹی کا ترجمہ بھی ہوا ہے صحت مند معاشرہ کے نام سے, ایرک فرام. یہ انہوں نے کافی اس پہ کام کیا ہے. اور یہ ایرک فرام یہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں, ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر ایک لوگوں کی اکثریت ایک غلط کام کر رہی ہے تو وہ غلط, اکثریت کے کرنے سے وہ کام صحیح نہیں ہو جاتا. اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جو ایک صحت مند معاشرہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں احساس جرم ہو. تشدد ان معاشروں میں زیادہ پھیلتا ہے جہاں پر احساس جرم مٹا دیا جاتا ہے. تو یہ بات بہت ہی, یعنی میں سمجھتا ہوں اچھی بات ہے کہ وہ اقبال نے کہا ہے نا کہ وائے ناکامی بتائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. تو اس میں جو کی ورڈ ہے وہ احساس زیاں ہے. یعنی وہ دوسری بات اتنی تکلیف دہ نہیں ہے, لیکن کارواں کے دل سے احساس سے متائے کارواں جانا اتنے دکھ کی بات نہیں ہے. متائے کارواں چلی گئی, لیکن اس متائے کارواں کے جانے کا جو احساس زیاں ہے اگر وہ ختم ہو گیا, اس سے زیادہ بری بات کوئی نہیں ہے. تو اسی طرح یہ کہتے ہیں ایرک فرام کہ جو آپ کا احساس جرم ہے, جب معاشرے سے احساس جرم ختم ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ مزید تشدد کی طرف جاتا ہے. اور سین سوسائٹی وہ ہے, سین سوسائٹی کی بہت ساری اس میں انہوں نے کریکٹرسٹک دی ہیں, لیکن ایک اہم ترین یہ ہے کہ وہ احساس جرم جو ہے کہ اگر کچھ غلط ہو گیا ہے تو فرد بھی اگر اس نے کسی وجہ سے تشدد کر لیا تو اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ میں نے یہ غلط کیا. لیکن وہ معاشرے جو ہیں, ان معاشروں میں جب احساس سے جرم ختم ہو جاتا ہے تو وہ مزید وہ تشدد. تو اب ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, اس کو اگر ہم پاکستان پہ اپلائی کریں تو ہم نے وہ احساس جرم ختم کیا. 48 میں 47 میں کیا کیا دیکھیں, ہمیں وہ ایک غلط تناظر میں پڑھایا جاتا ہے. جو ہم نے ایٹروسٹیز کی وہ ہم سے چھپائی جاتی ہیں, جو دوسروں نے کی وہ ہمیں بتائی جاتی ہیں. جب ہم اپنے لوگوں کو بتائیں گے نہیں تو ہمارا احساس جرم کہاں آئے گا. جرمنی کیوں نکل آیا, اٹلی کیوں نکل آیا, کہ وہاں بھی تھا, وہاں بھی مسولینی تھا, ہٹلر تھا, لیکن انہوں نے ریاستی سطح پر پھر کوشش کی کہ اس احساس جرم کو باقی رکھیں کہ یہ ہم سے غلط ہوا ہے, اس کا اعتراف کریں. ہم نے نہ 47 کا اعتراف کیا, نہ 48 کا اعتراف کیا. اسکولوں میں پڑھایا نہیں جاتا, اکثریت کو پتہ نہیں ہے کیا ہوا. مارشل اللہ کو کہا جاتا ہے کہ جی مجبوری میں لگایا گیا. جتنے تشدد ہوئے وہ ہمیں پڑھائی نہیں جاتے. 71 میں جتنا ہم نے لوگوں کو مارا بنگالیوں کو وہ ہمیں نہیں بتایا جاتا. جب نہیں بتاتے تو ریاستی سطح پر یہ کوشش ہو رہی ہے کہ احساس جرم نہ آئے. اور آج جو معاشرہ اتنا متشدد ہو گیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے وہ احساس جرم ختم کیا. اور رومانٹیسائز بھی کر دیا. جی, ہم نے تشدد کو رومانٹیسائز بھی گلوریفائی کیا, مذہب کا اس کو پیچھے ایج دیا آپ نے جہاد کیا, آپ نے کہا یہ ثواب ہو گیا. وہ دیٹ بیکیم دا پارٹ آف دا پریمیم. بالکل. اچھا اب میں جلدی سے کیونکہ پھر میں کچھ کویشچن آنسر بھی لوں گا کیونکہ 8 لکھنے والے ہیں. تو میں گرامچی پہ آتا ہوں نا. گرامچی کی جو سیمینل ورک ہے وہ یہ ہے پریزن نوٹ بک. اچھا, اس پریزن نوٹ بک میں جو اہم ترین بات انہوں نے وائلنس کے حوالے سے کی ہے, انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا جس کو کہتے ہیں وہ کلچرل ہیجمنی. اچھا, وہ یعنی ایک تسلسل سے اگر آپ دیکھیں کہ جو مارکس نے کہا اور پھر جو فرائڈ نے کہا وہ دونوں ویلڈ ہیں. they are not mutually exclusive, کیونکہ تشدد کی وجوہات میں معاشی مفاد بھی کار فرما ہے, نفسیاتی اور مذہبی جو ایلوژن والا ہے وہ بھی کار فرما ہے, جو احساس جرم کا نہ ہونا ہے جو ایرک فرام نے کہا وہ بھی ہے. اور یہ گرامچی نے کیا کہا, گرامچی نے کہا کہ جو بالادست طبقے ہیں معاشرے کے جس میں اسٹیٹ ریاست بھی ہے اور جو مذہبی بالادست طبقے ہیں وہ بھی, وہ دونوں مل کر ایک کلچرل ہیجمنی قائم کرتے ہیں. کلچرل ہیجمنی کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ثقافتی بالادستی, یعنی وہ ایک خاص قسم کے کلچرل انسٹیٹیوشنز بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہی کلچر ہمارا کلچر ہے اور اسی کو مانو. اور انڈائریکٹلی وہ کہتے ہیں کہ جو مارکس نے کہا کہ جو معاشی مفادات کے لیے تحفظ ہوتا ہے تو معاشی مفادات کا تحفظ صرف جسمانی تشدد یا معاشی تشدد سے نہیں ہوتا, یہ کلچرل تشدد سے بھی ہوتا ہے. اور پورے کلچر کو ری شیپ کر دیا جاتا ہے, اور وہ کلچر کو ری شیپ کر کے جو اسٹیٹ نیریٹو ہے, جو ریاستی بیانیہ ہے اور جو ریاست کے بالادست طبقوں کے جو مفادات ہیں ان کو سرو کرنے کے لیے صرف ایک ریاستی اپرووڈ کلچر کے علاوہ کسی دوسرے کلچر کو پریپ نے نہیں دیا. اور پھر جو لوگ اس, اب اس کو آپ آج کے پارلانس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کلچرل ہیجمنی جو ہے ایک طرح سے وہ ریاستی بیانیہ ہے.
اور جو اس ریاستی بیانیے سے اختلاف کرے گا وہ تشدد کا شکار ہو سکتا ہے. لاسٹلی جو میں نے اڈورنو کی بات کی، اڈورنو پہ یہ ایک کمپینین ہے، کیمبرج کمپینین ٹو اڈورنو. اڈورنو جو تھے یہ جرمن تھے، فرینکفرٹ اسکول کریٹیکل تھیوری والے، تھیودور اڈورنو. ان کو پھر ظاہر فرائڈ کو بھی وہاں سے بھاگنا پڑا تھا، فرائڈ کی کتابیں ہٹلر نے جلائی تھیں. اب ہم سوچتے ہیں، یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ جب 1927 میں کتاب لکھ دی تھی فرائڈ نے اور 30 میں لکھ دی تھی اور ساری چیزیں ایکسپلین کر دی تھی، اور ابھی اس کے 3 سال بعد ہٹلر نے آ کے اتنا تشدد کیا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ کسی نے کتاب نہیں پڑھی تھی؟ سوال یہی ہے کہ جو اکیڈمکس ہیں وہ تو اپنا کام کرتے ہیں، لیکن فرائڈ ان لوگوں میں تھا کہ جس کی کتابیں ہٹلر نے جلانے کا حکم دیا. تو وہ آپ کو یاد ہوگا تصویریں جو پائل بنا کے جن لوگوں کی کتابیں جلائی گئی ہٹلر کے دور میں، ان میں فرائڈ کی کتابیں تھیں. حالانکہ وہ جرمن تھا لیکن وہ اجازت نہیں دیتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ کلچرل ہیجیمنی، جو گرامچی نے کہا کہ کلچرل ہیجیمنی قائم رکھنی ہے تو دوسرا نیریٹو آنے نہیں دینا ہے، تو وہ کتابیں جلائیں. تو اسی دور میں اڈورنو کو بھی خیر سوری اڈورنو سے پہلے یہ ڈالرڈ ان کا میں مختصر ذکر کر لوں. انہوں نے 1939 میں دیا ایک ہائپوتھیسس یا تھیوری آپ کہہ رہے ہیں. ہائپوتھیسس از ہائپو از لو، تھیسس از تھیوری. تو ہائپوتھیسس از a bit slightly below proper theory. ہائپوتھیسس ہائپو جیسے ہائپو ٹینشن ہوتا ہے، ہائپوتھرمیا ہوتا ہے. ہائپو کا مطلب لو. ہائپوتھیسس از ناٹ پراپر تھیسس بٹ سلائٹلی لو، اسٹل پوری تھیوری نہیں بنی ہے. تو وہ کہلاتا ہے فرسٹریشن ایگریشن تھیوری. وہ یہ کہتے ہیں، یہ ڈالرڈ اور ڈلر 2 لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ تشدد جو ہے وہ بنیادی طور پر فرسٹریشن کی پیداوار ہے. اور فرسٹریشن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی مراد پوری نہ ہو، آپ کی خواہشات پوری نہ ہوں، آپ کی جبلت پوری نہ ہو، تو وہ دیٹ لیڈس ٹو فرسٹریشن. اب فرسٹریشن کے لوگ مختلف ترجمے کرتے ہیں. میں اس کو کہتا ہوں نامرادی. وہ پھر مجھے ایک اجمل سراج کا شعر آتا ہے، میں اکثر کوٹ کرتا ہوں کہ جو نہیں ہے اسی کا رونا ہے، غم کا رونا خوشی کا رونا ہے. نامرادی تو کیا رلائے گی، جستجو کی کمی کا رونا ہے. تو نامراد اصل میں نامرادی جو ہے وہ وہاں لے کر جاتی ہے کہ جب نامرادی ہو جائے اور آپ اس کے نتیجے میں آپ فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ دیٹ فرسٹریشن لیڈس ٹو. اور وہ پھر انہوں نے ان دونوں نے اس ہائپوتھیسس میں یہ اگین ان کو بھی ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ریڈکشنسٹ تھے، کیونکہ انہوں نے معیشت کی بات نہیں کی، انہوں نے ریلیجن کی بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ سیدھا انہوں نے کنیکٹ کر دیا کہ وائلنس از دا ریزلٹ آف فرسٹریشن. جتنے آپ فرسٹریٹ ہوں گے اتنے. اب دیکھیں یہ بھی ایک طرح یہ اگین یہ ساری چیزیں جزوی طور پر درست ہیں، جزوی طور پر سب درست ہے، اور ان سب کو کنیکٹ کر کے ہم ایک ہول بنا سکتے ہیں. جی پلیز.